جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ نجم اس کا ماشاء آغاز اللہ۔ کریں گے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ النجم جو ہے اس میں اس کے جو شان نزول اور باقی جو زمانہ ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہم 62 آیات پڑھیں گے اور 3 رکوع ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر معراج کا ذکر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی کس صورت کے اندر معراج کا ذکر تھا؟ سورہ بنی اسرائیل۔ بنی جی، بنی وہاں اسرائیل 15 پارہ۔ اسرا کا ذکر تھا۔ جی اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے کر چلنا۔ معراج جو ہے وہ زمین سے آسمان اور آسمان کے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا انشاءاللہ ذکر یہاں ہوگا، اور وہ ہوگا 13 آیت نمبر سے لے کر 18 تک۔ آیت نمبر 13 سے 18 تک۔ 18 تک۔ ہاں جی، اور پہلی جو چیزیں ہیں کہ ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک، تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اور جو لے کے آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے بارے میں کفار مکہ وہ شک کرتے تھے یا وہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی فرشتہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ یہ ہم نے پہلے تقولہ میں پڑھا تھا، سورہ جو پچھلی پڑھی ہے طور۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر 18 تک آگے بتایا کہ بھی معراج کا ذکر ہوگا، اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک کہہ لیں تو وہ جو پہلی وحی آئی تھی اس کے بارے میں ذکر ہے یہاں، اور اس کے بعد جو دوسرا رکوع آئے گا، پہلا رکوع 25 آیت پر ختم ہو جائے گا، اور پھر 26 سے لے کر 32 تک دوسرا رکوع ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے اس بارے میں ذکر ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف نشانیاں بتا کے یہ بتائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، معرفت، جس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں توحید، اس کا ذکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر بہت مختصر انداز میں ان اقوام کی کا ذکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، اور متفقات جو ہم نے پڑھا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس سے پہلے ہوگا کہ ان کو نہیں مانا ان کے لوگوں نے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صورت تھی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صورت ہے جس کے اندر سجدہ آیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھی مکہ کے اندر حرم شریف کے اندر بیٹھ کے، اور آخر میں سجدہ کیا، اور ایک بندے کے علاوہ جس کا نام امیہ بن خلف بتاتے ہیں اور کچھ جگہ پہ عتبہ بھی آتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب لوگ جو تھے مسلمان بھی اور کافر بھی وہ سجدے کے اندر پڑ گئے۔ جی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر۔
جی سر اور ابیہ بن خلف نے، وہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے ماتھے کے اوپر مٹی لگا لی خود، اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ بدر کے اندر ہلاک کر دیا، سزا دے دی۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز گزارش یہ کرنی ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے آئیں گی کہ لوگ سورہ نجم کی یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 18 تک، اس کو لیتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ جو چیزیں آئیں گی کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ غلو، غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر۔ ہاں جی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جی، تو غلو اگر اپنے پاس سے ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کرسچن ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو۔ اور دوسرے کون سے ہیں جی جن کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ عزیر حضرت نے، حضرت حضرت عزیر کو بھی یہود نے کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ وہ غلب تھا۔ اب یہاں جو چیز ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ذکر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، تو ضمیریں جو ہیں وہ ممکن ہے اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہوں، بلکہ جاتی بھی ہیں اللہ کی طرف۔ جی، کچھ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، یہاں ذکر کریں گے، پھر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے اور احادیث کو دیکھیں گے۔ وقت ممکن ہے تھوڑا سا لگے، لیکن اختصار کے ساتھ ہی ہم ان کو بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معراج کے اندر کچھ لوگ غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں جی؟ ہاں جی، یہ کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم احادیث جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ترجمہ جو ہے وہ بھی کرتے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جب وہ آیات آ جائیں گی تو پھر ہم اس جگہ پہ احادیث کا ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سب کو آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ون نجمی، اگر اس کو الف لام کے ساتھ لے دیں گے تو ان نجم دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس میں جنس آ جائے تو پھر ان نجم کا معنی کیا بنیں گے؟ ستارے۔ ستارے جنس کے اندر ستارہ نہیں ہوگا، ستارے۔ واؤ پہلی جو آ رہی ہے وہ قسمیہ ہے، ون نجمی، اور ستارے کی قسم۔ ایک تو یہ ہے الف لام، وہ عرب کے اندر سریا کہتے ہیں ستارے کو، جو روشن ستارہ ہے اس کی۔ تو یہ خاص ستارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قسم اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور وہ حقیقت ہے۔ کیوں جی؟ جی جی، وہ حقیقت ہے، اور بتایا یہ کہ جس طریقے سے وہ حقیقت ہے تو جس کے لیے میں قسم کھا رہا ہوں وہ بھی ایسے ہی حقیقت ہے۔ ستارہ بھی میں نے بنایا ہے، اور تمہارا ساتھی اس کو رسول بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جی، اور اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے تم ستارے کو مانتے ہو کہ یہ حقیقت ہے، اور وہ اپنے اب آج کل کے دور میں کہ وہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے
حکم سے ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس ستارے کی روشنی، یا دوسرے یہاں کہیں گے کہ قرآن مجید تمہارے لیے ایک روشن ستارے کی طرح ہے جی، جو تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو ون نجمی اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ، اب ہوا کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ہوا کے پہلے ہم نے کیا معنی کیے ہوئے ہیں؟ خواہش، خواہشات جی خواہش جی، خواہش دیکھا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا جی۔ جی افرائیت من اتخذ ہواہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا جی؟ جی کیا تو نے دیکھا کہ اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، پہلے پڑھا ہے نا۔ جی اب ہوا کے اصل معنی یہ ہے کہ اوپر سے کسی چیز کو نیچے گرانا۔ ہوا کے کیا معنی میں نے بتایا؟ کسی چیز کو اوپر سے نیچے گرا۔ نیچے گرا۔ یا کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، یہ ہوا کے معنی ہے۔ مثال اس کی ہوا، اس خواہش کو دیکھ دیتے ہیں۔ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، جو کہ وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ بذات خود ہے کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اصل چیز ہے اونچائی میں، بلندی میں۔ اور ہوا کہاں ہے؟ ہماری دل میں، جذبات کے اندر۔ تو وہاں بھی ہوا خواہش نفس اس لیے ہے کہ ایک انسان نے کیا کر دیا، اللہ سے اس کو گرا کے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو اپنے مرتبے کو اوپر سے نیچے گرا لیا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ایک اب یہ ہے اس کی وہ دلیل، کیا کہیں گے، لفظی معنی۔ اب اس کے جو بجائے جو اصل معنی ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر گر جائیں کریں گے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر گیا۔ ایک جب گرتا ہے تو ہماری زبان کے اندر وہ چھپ جاتا ہے، کیوں جی؟ جی یہ چھپ گیا۔ صبح کے وقت ستارہ کیا کرتا ہے، اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، دن آ جاتا ہے اور وہ اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، کا مطلب ہے غائب ہو گیا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا ترجمہ کرنا ہے ہوا کا؟ جب وہ گر گیا، جب وہ غائب ہو گیا، جی ان دونوں میں سے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ قسم گرنا ہی ٹھیک ہے سر، جب وہ جی اوپر سے آئے گا تو گرے گا، گرنا زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ گر گیا۔ گیا گرے۔ اچھا، باقی ساتھی؟ لیکن پروفیسر صاحب یہ سارا تو میں مٹا نہیں ہے، وہ ہے وہ غائب ہونا ہی مراد۔ ہاں جی غائب غائب ہو گیا، غروب ہو گیا کر لیتے ہیں، پھر ڈوب چھپ جانا گیا یا غروب غروب ہو گیا۔ غروب ہو گیا۔ میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہ رہے گا جی، ٹھیک جو ہے میری سمجھ ٹھیک میں ہے آئے گا۔ ورنہ پھر ہوگا کہ گرنے کے اندر شہاب ثاقب بھی لوگوں نے اس کو کیا ہے جی، وہ بھی گرنے کے معنی کیا ہے۔ تو ہم اس کو کرتے ہیں، اور ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو گیا۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قسم کھا رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ ہی تمہارا ساتھی ضل، بھٹکا جی، بھٹک جانا۔ ضل ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ گمراہ ہونا ہوتا ہے کہ جب نہ پتہ ہو راستے کا اور آدمی ضل، گمراہ ہو جائے۔ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی وہ ہو گیا ضل، گمراہ۔ تو نہ وہ اس کو کہے گمراہ ہونا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو بھٹکنا کہہ سکتے ہیں نرم الفاظ کے اندر جی۔ جی تو جی نہ بھٹکا صاحبکم،
تمہارا ساتھی، ساتھی وہ ہے، صاحب اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہا جائے. صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. کیوں جی؟ جی تو یہاں صاحب اس کی کیا ہے؟ مذکر ہے. تو تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، نہ ہی تمہارا ساتھی بھٹکا، بھٹکا. وما غوا، اب غوا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو علم ہونا اور پھر وہ بھٹک جائے تو اس کو بہک جانا کہتے ہیں اپنی زبان میں. جی تو ہم کریں گے دولہ بھٹکا، اور غوا کا ترجمہ کریں گے نہ ہی وہ بہکا. ٹھیک ہے. جی اب اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس موضوع کو دیکھنا ہے کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ یا تو شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا اس کے علاوہ کوئی مجنون کا لفظ استعمال مطلب کرتے تھے جو سورہ طور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. تو جی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا کہ ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو گیا، نہ ہی تمہارا ساتھی کیا کہیں گے؟ پھٹکا بھٹکا بھٹکا، اور نہ ہی وہ بہکا. بہکا. جی. اب اس سارے کا تعلق معراج کے ساتھ نہیں ہے. کیوں جی؟ جی ابھی تک آگے جی. وما ينطق عن الهوى، اب ہوا دوبارہ آ رہا ہے. الہوا یہ وہ ہے خواہش نفس. پہلا ہوا کا کیا کیا تھا؟ غروب ہونا. اس ہوا کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواہش خواہش نفس. جی. ینطق نطق سے نکلا ہے. نطق کا مطلب ہوتا ہے ینطقون، ابھی پڑھا تھا پچھلے کہ وہ تم بولتے ہو یا بولنا. بات کرتے ہو. ہم، وما ینطق، نہیں وہ بات کرتا، عن الہوا، اپنی خواہش نفس سے. عن الہوا کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ اپنی خواہش خواہش نفس. نفس. جی، یعنی کہ ان کا بولنا خواہش نفس سے نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، ان اور الا کا کمبینیشن آ رہا ہے تو ان کا مطلب کیا کریں گے ہم؟ نہیں نہیں. نہیں. ان ہوا، اب ہوا کا ترجمہ وہ. اب وہ کیا ہے یہاں بتائیے؟ قرآن اور سنت جی یہ بنے گا، اس لیے کہ آگے وہی آ رہا ہے. نہیں ہے وہ قرآن و سنت، نہیں ہے وہ ترجمہ ہے ویسے تو، الا وحیٌ، مگر وہی، مگر وہی وہی، یوحا، جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. اب جو وحی کی جاتی ہے، دل کے اندر ڈالا جاتی ہے چیز، یا فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی پہنچاتا ہے، تو وہ بتایا کہ نہیں ہے وہ قرآن و سنت، مگر وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے یا جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 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 ابھی مجھے اعلیٰ تک کرنا ہے. علمہ شدید القوا، علمہ، اس کا ترجمہ کریں ذرا. اس نے سکھایا ہے. اس نے علامہ کیا سکھایا. اس نے سکھایا. جی. علامہ، علامہ اس نے سکھایا، وہ اسے، اس نبی کو. اس چلو کو، جی اس نبی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں جو علامہ ہے اس نے سکھایا، اب یہاں جو صورتحال بنتی ہے یہ اللہ بھی ہو سکتا ہے جو ذہن میں آتا ہے، کیوں جی کہ اللہ ہی سکھانے والا ہے. ہم، اور دوسرا وہ جو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا،
लेकिन आगे आ रहा है अल्लामाहू, उस फरिश्ते ने उस नबी को सिखाया, अल्लामाहू। जी, आगे अल्लामा की तशरीह आ रही है, वो है शदीदुल कवा। शदीदुल कवा का तर्जुमा क्या होगा जी? मजबूत, शदीद को कर देंगे शदीद कवा। जबरदस्त। जी अब बताता हूं मैं। कवा जमा है कुव्वा की, कुव्वतों वाले ने। जी, उस मजबूत कुव्वतों वालों ने। और क्या है जी? ज़ू मिर्रतिन। अब मिर्रा का लफ्ज जो है इसको देखना है, इसके तीन मानी हैं। एक है ज़ू मिर्रतिन, मिर्रा ताकत को भी कहते हैं, कुव्वत को भी कहते हैं, ताकत और कुव्वत एक ही चीज है। और मिर्रा हमने पहले अकल और दानाई को भी पढ़ा हुआ है, मिर्रा। क्यों जी? जी कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज आए हैं, मिर्रा अकल और दानाई में भी आया है। और मिर्रा खुश शक्ल को भी कहते हैं, या खुश मंजर को भी कहते हैं, कि जिसको देख के एकदम सुरूर आ जाए, खुश मंजर। तो हम इसमें से लेंगे कि ऊपर शदीदुल कुवा तो आ गया है, तो जू मिर्रतन का तर्जमा करेंगे इंतहाई अकल वाले ने, इंतहाई अक्ल वाले ने। अक्ल वाले। अब ये क्या है? मिर्रतिन क्या है? मिर्रतिन नकरा है या मारिफा है? मारफा। मारिफा है। आपको कैसे पता चला मारिफा है? अलिफ लाम तो ये नहीं है, अलिफ लाम नहीं है। और ये नाम भी नहीं है जी। जू जी नाम नहीं है ना, और तनवीन है। तनवीन वाला मैंने बताया था कि जब भी तनवीन आएगी वो क्या होगा? नकरा मारिफा। वो हाँ जी इस तरह का होगा, जब चाहे नाम ना हो वो। तो जू मिर्रतिन, यहाँ अलिफ लाम नहीं है, बताइए कहा है कि ये नकरा है। तो यहाँ नकरा अल्लाह है। सुब्हानहू व तआला बताइए, अलिफ लाम के अलावा जू मिर्रतिन हो सकता है? नहीं। नहीं। तो यहाँ जू मिर्रतिन जो है वो है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इंतहाई दानाई वाले ने, इंतहाई अकल वाले ने। और ये भी तर्जमा है जो इंतहाई ताकत वाले ने, को शदीदुल कवा आ गया है, तो लिहाजा हम इंतहाई ताकत वाले ने नहीं कर रहे। आगे जी, तो हम क्या कर रहे हैं? इंतहाई अक्ल वाले। अकल वाला। अकल वाले ने। पस्तवा। अब तर्जमा अस्तवा का हमने पहले तर्जमा किया हुआ है विराजमान होना, जी ये क्या है ना। हाँ जी 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 सूरह बकरा। अब इसके मैंने बताया था कि भाई लफ्ज अरबी के मुख्तलिफ मानी होते हैं। तो फस्तवा का मतलब होता है बुलंद होना, फस्तवा का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। जी, सीधा खड़ा होना। खड़ा होना। खड़ा होना। जी, तो अब इनमें से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है? कि अल्लामाहु शदीदुल कुवा, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मजबूत कुव्वतों वाले ने सिखाया, जू मिर्रतिन, जो इंतहाई दाना है, इंतहाई अकल वाला है, इंतहाई ताकत वाला है। फस्तवा, अब तर्जमा क्या करेंगे? वो सीधा हुआ। बुलंद हो गया, वो बुलंद हुआ। जी नहीं, अब हाँ जी, वो बुलंद खड़ा, वो सीधा खड़ा हो गया कर लेते हैं, वो सीधा, खड़ा खड़ा वो हुआ। सीधा खड़ा हो गया। वो सीधा खड़ा खड़ा हुआ। हो गया। अब वो कहाँ था? वहुवा बिल उफुकिल आला। अब उफुक किसको कहते हैं? जब मैं आपसे तजा तो कर तो पार्टिसिपेट करें जरा। उफुक जी। किसको कहते हैं? जहाँ आसमान और जमीन मिलते हुए नजर आते हैं। जहां आसमान किनार। और जमीन एक दूसरे से मिलते हैं जी, तो वो किनारा जी, बन जाता है। वो क्या बन जाता है? किनारा। किनारा। किनारा।
आला का मतलब होता है बुलंद, और किनारा किसका है? आसमान का। तो उफक के अंदर ही लफ्ज आ रहा है आसमान के किनारा। आला उसकी सिफ्त आ गई कि वो आसमान के बुलंद, आगे करें, किनारे पर था। किनारे पर। किनारे पर था। बिल्कुल ठीक। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस जगह पर है? हर जगह पर। अर्श पर। हर जगह पर। बिल्कुल ठीक। वो क्या है? हर जगह पर। फिर दूसरी चीज मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जो वो गुल्फ के अंदर आ जाते हैं और गलत तशरीह कर जाते हैं, वो भी यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात हैं। क्यों जी? जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाइयों ये है कि वासिआ कुर्सियु हुस्समावाति वल अर्द। जी। तर्जमा क्या है? अल्लाह की कुर्सी ने जमीन और कुर्सी ने आसमान का जमीन और अहाता आसमान किए को हुए हैं। घेरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उस अल्लाह ताला की कुर्सी ने जमीनों और आसमान को घेरा हुआ है। और फिर भाइयों अल्लाह की तरफ तो नहीं जाएंगे जी। इसलिए उसके बारे में सूरह शूरा में पढ़ा था, लैसा का मिस्लिही शैई। तर्जमा क्या पढ़ा था? उसकी मिसाल कोई चीज नहीं है। कोई नहीं। कोई चीज भी उसकी जी मिसाल नहीं है। क्यों जी? जी ये हमने पढ़ा जी। हुआ है। कुर्सी का भी बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हो सकता है कि वह हुआ बिल उफुकिल आला, कि वो अपने आप को, जब कुर्सी का चीज ये है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अकबर है, सबसे बड़ा है, तो वो खुद उस आसमान के एक किनारे पर हो? बताइए मुझे। जी, ये तो मुकय्यद कर। मुकय्यद कर दिया। बिल्कुल। तो भाइयों इसको देखना है। लिहाजा फिर देखिएगा कि हम किसी सूरत में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी सिफत नहीं कर रहे कि वो अल्लाह, जहाँ वो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये था सारे का सारी चीज़ें, तो यहाँ जो चीज़ आती है ये पहली वही जब आई है, पहली वही, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा अपनी उस हालत में जिसमें अल्लाह ने उनको तख्लीक किया था। क्यों जी? जी तो जी उस वक्त क्या हुआ था कि आप, अल्लाह ताला ने जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे उन्होंने कहा इक़रा। तो जी वहाँ हदीस के अंदर आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा, फिर कहा, फिर भेजा, उनको अपने साथ लगाया, और फिर वो पूरी की पूरी वही आई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे क्या है, क्या हुआ, वहां से अपने बिल्कुल सही हालत में नीचे आए थे या कि खौफ और खौफ डर और की हालत में? घबराहट। पसीने से शराब ऐसे ही है ना जी जी? बिल्कुल। और उनके ऊपर इसीलिए वो जो था या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो ही चीज है कि वो एक वो कबली में हम कहते हैं, वैसे ये है कि कपड़े में लिपटे हुए, लफ्ज दोनों के हैं। यहां तक हमने किया जी, यहां तक किया। अब इसका तर्जमा करते हैं। यहां से ज़हन में ये वहुवा बिल उफुकिल आला, तो पता क्या चला कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहली वही आई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये उस वक्त का मंजर है। आयत नंबर 7 तक आगे 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 चलता है ये वाला 7। सुम्मा दना फतदल्ला जी। यहाँ वकाना काबा बराबर। कौसैन, हम चूंकि पढ़ रहे हैं तर्जमा, तो हमें ऊपर से पहले लेके आना है और फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा करें जी। अल्लाह के अल्लाह के नाम के अल्लाह के साथ नाम के बहुत साथ जो ज्यादा बहुत ज्यादा रहम रहम करने करने वाला वाला और है और इंतहाई मेहरबान इंतहाई है। मेहरबान है। जी, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है।
वन्नजमी, सितारे कसम तारे है की कसम, सितारे की, सितारे की कसम, इज़ा हवा, जब जब वो वो जब वो वो गुरूब हो गुरूब गया, हो गया, जब वो गुरूब हो गया। मा दल्ला साहिबुकुम, ना ही नहीं तुम्हारा है तुम्हारा तुम्हारा साथी साथी भटका, ना भटका। भटका। तो साहिबु है फाइल, दल्ला उसका फेल है, तो तुम्हारा साथी यहां से शुरू करें। तुम्हारा साथी ना ही भटका, भटका है, भटका, भटका, वमा गवा, और ना ही ना और ही ना वो वो बहका। 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 और ना ही वो बहका, गवा या गवी जी। तो वमा यांतिकु अनिल हवा, और वो नहीं और नहीं वो और बात नहीं वो करता बात करता अपनी ख्वाहिश नफ्स ख्वाहिश से, नफ्स से। हाँ, और वो ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करता जी। इन हुआ, नहीं है वो, नहीं है वो कुरान, ठीक है, कुरान और सुन्नत कह लें, नहीं है वो इल्ला वाह्युन, मगर वही, मगर एक वही, मगर एक वही, यूहा, जो जो उसकी तरफ जो पेश उसकी की तरफ जाती तरफ है। की की जाती जाती है। है। जी, जो उसकी तरफ की जाती है, और जो उसकी तरफ वही की जाती है। नहीं है वो कुरान मगर एक वही जो उसकी तरफ की जाती है। इस पे कर लेंगे ये इत्तेफाक, जी जी, या दूसरा वही करना है मगर एक वही जो वही उसकी तरफ की जाती है, ये भी तर्जमा है क्या? कौन सा करेंगे, पहला या दूसरा? मगर वही है जो मतलब उसकी वही तरफ जो उसकी तरफ की जाती की है। जाती है। अच्छा, मगर वही जो उसकी तरफ की जाती है, ठीक है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उस उस नबी नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि को वसल्लम को मजबूत कुव्वत रिश्ते वालों को ने वो सिखाया। वाले ने सिखाया। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत कुव्वतों वाले ने सिखाया, तालीम सिखाया। दी। हम सिखाया ही कहेंगे। अल्लामा, या ताल्लामा सीखना होता है, ताल्लामा का मतलब होता है सिखाना। जू मिर्रतिन, जू मिर्रह, जो तर्जुमा जो इंतहाई अकल इंतहाई वाला अकल है, वाला है। जो इंतहाई अकल वाला है। फस्तवा, तो वो तो वो सीधा खड़ा सीधा हो खड़ा गया। हो गया। तो वो सीधा खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा कि इसी के मानी बहुत सारे मानी हैं। वो नमूदार हुआ, वो विराजमान हुआ, वो सामने आया, वो सीधा खड़ा हुआ, वो बुलंद हुआ। ये सारे के सारे मानी फस्तवा के हुए हैं, और सारे ही ठीक। क्यों जी? जी, जी जी, हमने उसमें से एक लेना है। तो आपने किया फस्तवा, वो सीधा खड़ा खड़ा हो खड़ा गया। हो। तो खड़ा होने के अंदर बुलंद भी आ जाता है जी। वह हुआ बिल, अब हुआ कौन है? वह हुआ, अब कौन होगा जो हुआ? और वो वही और वही वो जिब्राइल, जी, और वो फरिश्ता, और वो फरिश्ता फरिश्ता और वो फरिश्ता बिल उफुकिल आला, आसमान के बुलंद किनारे आसमान पर के था। बुलंद किनारे पर था। आसमान के बुलंद किनारे पर था। बिल्कुल ठीक। आगे जनाब, लफ्ज आ रहा है, दना भी लफ्ज आ रहा है। दना, यह है माजी। सुम्मा दना, अब दुनिया, समा कहते हैं आसमान को, और दुनिया चूंकि बहुत नीचे है तो वो उसके इस वजह से उसको दुनिया कहते हैं। समा आसमान को साहिब समू, बुलंदी, और दुनिया जी नीचे। करीबी का कुर्बत, क्या करीब, हुआ? झुकी हुई करीब, करीब। जी। सुम्मा, ठीक है, झुकी हुई। आप करेंगे सुम्मा दना, फिर वो करीब आया। सुम्मा दना, फिर फिर वो वो करीब करीब आया। हुआ। करीब आया। करीब आया। अब आगे थोड़े से अल्फाज मुश्किल हैं। फतदल्ला लफ्ज आ रहा है। तदल्ला का मतलब होता है, इसका पहले कर देते कि फिर वो झुक गया। अब कैसे झुका, ये ज़हन में रखिएगा कि दल्व हमने पढ़ा हुआ है सूरह यूसुफ के अंदर।
जी جی جی डोल के माने دلو دلو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈول ڈول पानी में ڈول، इस्तेमाल ٹھیک ہے۔ ڈول تو ڈول کو اوپر رسی کے ساتھ باندھتے ہیں اور نیچے لے کے جاتے ہیں، تو دلا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، یہ اس کے اصل معنی ہے دلا۔ جیسے کہ ڈول اوپر سے نیچے جاتا ہے، دلو اس کا مادہ وہی ہے۔ سو فتح دلا، تو پھر وہ جھک گیا۔ ثم دنا کا مطلب کریں گے پھر وہ قریب آیا، فتدلا، تو اور وہ وہ جھک گیا۔ جھک گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھکاؤ گے؟ جی بالکل نہیں۔ نہیں غلب کریں گے بھائیو، نہیں غلب کریں گے، یہ دین میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے، بالکل، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ، جو پہلی وحی ہوئی یہ اس کے ساتھ ہے۔ ثم دنا، پھر وہ فرشتہ قریب آیا، فتدلا، تو وہ جھک گیا۔ میں اس کے بارے میں ابھی حدیثیں جو ہیں وہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، وقت کم ہے، وہ ساری کی ساری ہم اطمینان کے ساتھ سیکھیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے؟ فکانا قوبا، تو وہ ہو گیا۔ قوبا کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ قوبا کا مطلب کیا ہے جی؟ برابر۔ کعبہ برابر۔ برابر، جی، مطلب کے برابر، کے جتنا لفظ جو آتا ہے وہ ہو گیا کعبہ، مقدار کے اندر برابر ہونا۔ فقانا، اور وہ ہو گیا کعبہ برابر، قوسینی، قوس کس کو کہتے ہیں؟ ایک دائرہ لگائیں تو دائرے کا جو بھی حصہ آپ کاٹیں گے وہ کیا ہوگی؟ کوس قوس، قوس، ٹھیک۔ اب قوس کمان۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کمان کو کہتے ہیں، تیر اور کمان، سن دیکھا ہے جی؟ ہاں جی 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 واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ برابر ہو گیا۔ قوسین کے ترجمے کیا ہوئے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں دو کمانوں کے برابر، دو کمانوں کے برابر۔ کمانوں دو کے کمانوں برابر۔ کے برابر، ایک ترجمہ جو صحابہ کرام میں سے، اب اگر میں بھول نہیں رہا، عبداللہ بن مسعود انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دو ہاتھ کے برابر۔ جی، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنی زبان کے قریب جو دو کمانوں کے برابر ہو گیا۔ او ادنا، اب یہ ہے اپنا ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، تو یہ ہے دنا، وہ جھکا قریب آ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، ٹھیک ہے جی۔ جی تو ترجمہ بنے گا تو وہ دو کمانوں کی مانند ہو گیا، یا ادنا کا ترجمہ، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ 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 آگے کیا ہے؟ اب لفظ آ رہا ہے فاوہا، اور اس فرشتے نے وحی کی۔ فاوہا، جی تو اس نے اب اس یہاں فرشتے آپ، نے وحی کی۔ جی اب آپ کے ذہن میں یہاں پڑے گا کچھ چیز، اور بلا جھجک کرنا ہے جی۔ اب جو فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہی کرتا ہے، لیکن وہ فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، کیوں جی؟ جی تو یہاں ہے فاوہا، تو اس نے وحی کی، الا عبدہ، اپنے اس اللہ کے بندے کی طرف، اپنے اس، اللہ کے بندے کی طرف۔ ہاں، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف آ رہی ہے، تو اس نے وحی کی الا عبدہ، اب اس اللہ کے بندے کی طرف کیا وحی کی؟ ما اوہا، ما عظمت کے لیے ہے یہاں، ما اوہا، جو بھی اس نے وحی کی، جو بھی اس نے وہی کی۔ وحی کی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب ایک تو یہ آ گیا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی، تو اس کا اللہ نے وحی کی الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما